السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، یہ لمحات بہت ہی بابرکت ہیں اور بڑی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں، جس میں اللہ تعالی کی عمومی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ رحمت کا عشرہ گزرا، دوسرا بخشش کا گزرا، اور اب جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس امت کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت اور برتری کو ظاہر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو۔ کسی اور امت کو خیر امت کا خطاب نہیں ملا۔ یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے خیر امت کا جو لقب ہے، خطاب ہے، یہ اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو نہیں دیا۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، مطلب لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو۔ کام کیا کرتی ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتی ہو۔ سامعین محترم، اس امت کے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور یہ امت ساری امتوں سے بہتر ہے۔ ظہور میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ جنت سارے نبیوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور جنت ساری امتوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اب میں آپ کو اس امت کی خصوصیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ اس امت کی دوسری امتوں کے مقابلے میں کیا خصوصیت ہے۔ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہو، اس کے مقام و مرتبہ کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اس امت کے فضائل و مناقب پچھلی کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں مختلف مقامات پر اس امت کے فضائل دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ، تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پا رہا ہوں جس کو آپ نے خیر امت بنایا ہے، اور جس کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے خواہش ظاہر کی، رب اجعلہم امتی، اے اللہ
انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری خصوصیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تورات کی تختیوں میں ایسی امت کو پا رہا ہوں جو تخلیق میں اور دنیا میں آنے میں سب سے آخر میں ہے، مطلب وہ ساری امتوں سے آخر میں آنے والی ہے، لیکن دخول جنت میں سب سے پہلے ہے۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جو پہلے کیا تھا، رب اجعلہم امتی، میرے رب انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کی تیسری اور چوتھی خصوصیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کیا، اے اللہ، تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ جن کی آسمانی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، جس کو وہ پڑھیں گے، اور ان سے پہلے کی امتوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی کتاب دیکھ کر پڑھتے تھے، اور جب کتاب ان کے سامنے نہ ہوتی تو وہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حفظ کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو پچھلی کسی امت کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ پچھلی امتوں میں کوئی بھی حافظ کتاب نہیں تھا، یعنی جو انہیں تورات، زبور، انجیل کتابیں ملی ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے تھے، یا جو باقی نبیوں کو صحیفے ملے تھے، ان کو یاد کر رکھنے والے ان کے حافظ پچھلی امتوں میں نہیں ملتے۔ یہ حافظ قرآن صرف اس امت کو یہ تحفہ ملا ہے۔ تو یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تو پھر خواہش کا اظہار کیا، قال رب اجعلہم امتی، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر آگے اور فضائل موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے اور کہنے لگے، اے اللہ، تورات میں ایسی امت کا تذکرہ ہے جو اگلی کتابوں پر بھی ایمان لائے گی اور آخری کتاب پر بھی ایمان لائے گی، اور یہ لوگ اہل ضلالت اور اہل باطل سے قتال کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا حتیٰ یقاتل الاعور الکذاب، یہاں تک کہ یہ جھوٹے کانے دجال سے بھی قتال کریں گے۔ یا اللہ فجعلہم امتی، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کی پانچویں اور چھٹی خصوصیت، موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے تورات کی تختیوں کو پڑھا اور کہنے لگے، اے اللہ، تورات میں ایسی امت کا بھی ذکر ہے جن کے صدقات وہ خود کھائیں گے اور انہیں اس پر صدقات کا اجر بھی ملے گا، جبکہ پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ صدقہ کرتے اور وہ قبول ہوتا تو آسمان سے آگ کر اسے کھا جاتی، اور اگر وہ قبول نہ ہوتا تو ایسے ہی رکھا جاتا اور پھر اسے جنگل کے درندے، بھیڑیے اور پرندے کھا لیتے۔ سامعین محترم، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ صدقہ، قربانی اور مال غنیمت صرف اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، وہ بلکہ ایسے ہی کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا، چاہے قربانی کا گوشت ہوتا، چاہے مال غنیمت ہوتا، چاہے یہ صدقے کا مال ہوتا، تو جس کا قبول ہوتا آسمانی آگ آتی اسے کھا جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا تو ایسے ہی میدان میں رکھا جاتا اور جنگل کے درندے، بھیڑیے اور پرندے کھا لیتے۔ گویا کہ اس امت پر اللہ رب العزت نے پردہ دری کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فضل والا معاملہ فرمایا ہے۔ تو جب چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تو پھر خواہش کا اظہار کیا، ربی فجعلہم امتی، اے میرے رب
انہیں میری امت میں بنا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر آگے جا کے یہ الفاظ پڑھے، اے اللہ تو رات میں میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جب ان میں کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس ارادے پر ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ سامعین محترم، یعنی ایک نیکی لکھ دیا جانا ابھی عمل نہیں ہوا، صرف انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے گا تو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر لکھا جائے گا۔ تو یا اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کی 7ویں خصوصیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے پروردگار تو رات میں ایسی امت کا تذکرہ ہے جس کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا اور ان کی سفارش قبول بھی ہوگی، فجعلہم امتی انہیں میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سامعین سوچنے کی بات ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے اس امت کا، کیا خصوصیات ہیں اس امت کی، جس امت میں میں ہوں اور آپ ہیں، جس کے فضائل و مناقب پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَذُكِّرَ لَنَا أَنَّ مُوسَىٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار درخواستیں کرنے کے بعد وہ تختیاں نیچے ڈال دیں اور یوں درخواست کی کہ اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے، لیکن یہ بھی ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو سامعین محترم تھوڑا یہاں سوچنے کی بات ہے کہ میں آپ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے مانگا بھی نہیں، ہم نے خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا، ہمیں ماؤں کے پیٹ میں ہی اس امت میں پیدا کیا گیا جس امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے تھے۔ تو اس پر اگر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ تو سامعین محترم، ابھی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی تھی، اس میں شب قدر کی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا عظمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازنے کے لیے مختلف موقع اور گھڑیاں دی ہیں اور مقامات دیے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ اس نے امت کو نوازنے کے لیے دیا ہے۔ پھر سامعین محترم اس مہینے میں ایک رات مرحمت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے اپنی نوازش کے دہانے کھول دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس رات میں اتارا۔ یہ فضیلت اس رات کے لیے کیا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت والے کلام کے لیے، اپنے برکت والے کلام کے لیے، اپنے رحمت والے کلام کے لیے، اپنے ہدایت والے کلام کے لیے اس رات کا انتخاب کیا۔ قرآن کیا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اس عظیم الشان رات میں نازل فرمایا۔ سامعین محترم، یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول کب ہوا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل۔ یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں کئی بار استعمال ہوئے ہیں۔ انزال یعنی قرآن پاک کا یک بارگی یعنی ایٹ اے ٹائم اتارنا، ایک ہی بار اتارنا، اور دوسرا معنی ہے تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک یک بارگی یعنی ایک ہی بار اکٹھا
اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی دنیا کے آسمان پر اتارا، سمائے دنیا پر اتارا۔ یہ بیت العزت میں یکبارگی قرآن پاک شب قدر میں اتارا گیا، جس کو قرآن میں ایک جگہ یہ کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔